بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، اللہ تعالی ہر شر سے بچائے، آمین۔ اچھا، تو آج ہم کتاب الطہارت کا جو ہم نے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا بہت سے مسائل کا، جس میں ہم نے وضو، ایک تو طہارت کی فضیلت ڈسکس کیا تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے پاکی کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ سب چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج جو ہے ہم آگے طہارت کے ہی مزید مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، جنابت کے مسائل۔ اب جنابت کیا ہے؟ احتلام یا جمع یعنی انٹرکورس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ چنانچہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کرے۔ تو یہاں پر پھر یہی بات ہے کہ یہ چیزیں ایسے مسائل ہیں جو بات کرنے میں انسان کو شرم آتی ہے، لیکن پھر اس کو پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنی پاکیزگی کو مکمل طریقے سے حاصل کر کے اور پھر مطمئن ہو اپنا آگے سے وضو اور نماز وغیرہ کے کام کر سکیں۔ اسی طرح بیوی سے صحبت کرنے سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالی مطلب کیسے ہمارا دین ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اور تاکہ انسان اپنے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، یہ چیزیں ایسے نہ ہو کہ انسان غافل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ الشیطان ابدا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا کرے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ تو کتنی یہ ضروری دعا ہے کہ ہم لوگ بچوں کی وجہ سے کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت کا رستہ دکھائے، سیدھا رستہ دکھائے۔ اب یہ سب طریقے تو اللہ نے ہمیں پہلے سے بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمیں یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس موقع پر بھی ایک دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اور یہ دعا پڑھی جائے تو ہم پھر اولاد کے لیے ہم اتنے پریشان ہوں، لیکن ہماری لا علمی ہے جس کی وجہ سے پھر ہم ساری عمر پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب جو ہم سے چھوٹ گئیں غفلت میں، لیکن آگے جو اب بچے ہیں ان کو ہم شروع سے ان چیزوں کو یاد کروائیں تاکہ ان کو یہ مسائل کا سامنا نہ ہو، اور جو ابھی بھی آگے جن کو ضرورت ہوگی انہیں بھی یہ ضرور اس چیز کو پڑھنا چاہیے، دعا کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دوبارہ صحبت کرنے سے قبل وضو کرنا پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے۔ جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ مسئلہ حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے
टब के पानी से गुस्ले जनाबत किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वजू या गुस्ल करने लगे तो बोली, ए अल्लाह के रसूल, मैं हालत जनाबत में थी और मैंने इस टब के पानी से गुस्ल किया था। आपने फरमाया पानी जुम्बी नहीं होता, यानी पानी नापाक नहीं है। अगर बाल्टी से एक बंदे ने वजू किया है और पानी अब उधर ही पड़ा हुआ है तो वो पानी पाक ही है, वो नापाक नहीं होता। इसी तरह हालत जनाबत में किसी से मुसाफिहा करना, सलाम दुआ करना या बातचीत करना जायज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मदीना की किसी गली में उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। इस वक्त अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जुम्बी थे, चुनाचे वो वहां से खिसक गए, जाकर गुस्ल किया और फिर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम कहाँ चले गए थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, मैं हालत जनाबत में था, लिहाजा मैंने आपके पास इस हालत में बैठना अच्छा ना समझा। आपने फरमाया, सुबहान अल्लाह, मोमिन किसी हालत में नापाक नहीं होता। यानी कि मोमिन किसी हालत में नापाक नहीं होता, लेकिन ये अपने आप को तहारत और पाकीज़गी के अहकाम किस लिए बताए गए कि इंसान साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड हो कि मैं अब साफ हूँ, और वो जो एक उसको ज़हनी सुकून मिलता है उस सफाई से, और फिर वो अल्लाह के जिक्र के करीब होता है, तो ये चीज उसको एक हासिल करने का जरिया है। अदरवाइज मोमिन नापाक नहीं है कि उस हालत में भी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ सकते हैं, सलाम दुआ कर सकते हैं, मुसाफिया कर सकते हैं। ये नहीं है कि अच्छा बिल्कुल नापाक हो गया और इससे हाथ ना मिलाओ। ये चीजें जो है ना, छूत छात, ये हिंदुओं के वो तरीके जो बहुत चीजों में हम लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर इस्लाम का जो तरीका है कि वो पाक और नापाकी में जो फर्क है कि मोमिन वैसे कभी भी नापाक नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसके बाद उसको किस लिए गुस्ल और वजू का हुक्म दिया कि एक जो पाकीज़गी का एहसास है ना, वो इंसान के अंदर दोबारा से पैदा होता है और फिर वो नेकी की तरफ आए, तो उसमें ज्यादा ताल्लुक मजबूत होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो एक हमारे सीखने की बात है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अबू हुरैरा तुम कहाँ चले गए थे, अब उन्होंने देखे, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस वक्त उनके उस्ताद की हैसियत भी है, फिर बड़े बंदे हैं, स्टेट के वो सरबराह हैं, लेकिन वो वहां फिर शर्माए नहीं, जो बात है उसको बता दिया, उसमें फिर झूठ नहीं बोला, उसमें फिर ये नहीं कि अब शर्म के मारे मैं इन्हें क्या बताऊं, जो कि हम लोग अमूमन करते हैं कि हमें जब कोई बात पूछी जाती है और कुछ बात कहने में अगर हमें थोड़ी सी शर्म आए, कुछ ऐसी बात हो, हम फिर उसको छुपा देते हैं, कुछ और कह देंगे, ऐसे ही कुछ कह देंगे कि हमें शर्म आ रही थी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ बात बताई। तो जो मसला हो, ये बहुत सीखने की बात है हमारे लिए कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को या हमें आपस में बहन भाइयों को या फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी मसला है, कोई भी बात है, और अगर फिर किसी ने हमसे पूछी है, हम उसको फिर क्लियर जवाब दे, वो वही बात बताई जो है। ये बहुत जरूर, अगर वो ना बताते तो फिर इल्म रह जाता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको एक इल्म दे रहे हैं कि तुम उस हालत में भी थे तो मेरे पास बैठ सकते थे, मुझसे मुसाफिया कर सकते। वो अब अगर वो बताते ही ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इल्म कैसे देते, और ये बातें फिर हम तक पहुंचती ही ना। तो ये बात हमारे सीखने की है कि जब भी कहीं बात की जाए फिर उसको हम साफ तरीके से बताएं, उसको छुपाने की कोशिश ना करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में कोई चीज खाना चाहते तो पहले अपने हाथ धो लेते थे। हजरत आयशा इसी तरह एक और हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज की तरह का वजू कर लेते थे। तो यहाँ पर ये बताया कि हालत जनाबत में खाने पीने के लिए हाथ धोने काफी है, लेकिन वजू अफसल है। अगर कोई वजू कर लेता है और फिर खाना खाता है तो उसके लिए बहुत अफसल है, ज्यादा सवाब है, लेकिन एटलीस्ट हाथ धो ले और खा ले तो उसकी भी इजाजत है। जुम्बी मस्जिद से गुजर सकता है लेकिन ठहर नहीं सकता। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते कि हम हालत जनामत में मस्जिद से गुजर जाया करते थे।
تو عموماً جو ہے وہ مسجد میں ہم نماز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو اس لیے نماز کے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر غسل کی کرنا اور وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اس وقت تو مسجد کی بہت اہمیت تھی، بہت سے معاملات مسجد میں ہی طے ہوتے تھے، درس و تدریس کا بھی وہاں پہ سلسلہ ہوتا تھا، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹنگ عموماً مسجد نبی میں ہوتی تھی، تو اگر کوئی کام ہے تو وہاں سے وہ شخص گزر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ ٹھہرے نا، پھر اگر زیادہ دیر ٹھہرنا ہے مسجد میں تو پھر پراپر غسل کر کے اور پاکیزگی حاصل کر کے تبھی ٹھہرا جائے۔ اسی طرح بتایا کہ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس حالت میں اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے تو بھی کر سکتے ہیں۔ جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے، پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب اب وہ کلاس لینی ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، تو پھر وہاں پر انسان غسل کر کے ہی بیٹھے گا، لیکن عام جو ہے چلتے پھرتے کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ٹھیک بہتر یہی ہے کہ جب بھی انسان کو پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کو اس میں ڈیلے نہ کیا جائے، اور اگر رات کو جنابت ہو گئی ہے، پاکیزگی حاصل رات کو ہی کرنا افضل ہے کہ اسی وقت ہی غسل کر لیا جائے، لیکن اگر غسل اس وقت نہیں ہو سکتا تو پھر وضو ضرور کیا جائے۔ جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے، یعنی کہ یہ پہلے بھی بات ہو گئی ہے کہ وضو کیا جائے تو افضل ہے، لیکن اگر نہ کیا جائے اس کی رخصت ضرور ہے، لیکن کرنے کو پسندیدہ کہا ہے، تو اس لیے پسندیدہ کام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حیض اور نفاس کے مسائل۔ اچھا، اس میں اب حیض کے متعلق بات سمجھ میں آ جائے کہ حیض کیا چیز ہے۔ حیض کے لغوی معنی کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا ہے، اور شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، جس کو ہم پیریڈز بھی کہتے ہیں۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک نکلتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب یہ ایک تو مسئلہ بتایا کہ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم یا کسی ماہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو ان باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ ایک ہر عورت کا اپنا ہی مسئلہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دنوں کی تعداد بھی فرق ہو سکتی ہے۔ سم ٹائمز جو ہے ایک ہی ڈیٹ پر آ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ایک دو دن لیٹ یا ایک دو دن جلدی بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سب کی اپنی اپنی ہیں، اور اس میں پھر مختلف جو دنیا ہے اس میں آب و ہوا، کچھ ملکوں کی بہت گرم آب و ہوا ہے، کچھ کی بہت ٹھنڈی ہے، کچھ کی درمیانی سی ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس میں آنے کی پیریڈز ہونے کی عمر میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو مسائل اس کے لیے ہے وہ تو پھر سب کے لیے ہی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر۔ تو ایک یہ مسئلہ ہمیں پتا چلا کہ جب پیریڈز ہوں تو نماز چھوڑ دینی چاہیے، اور جیسے ہی فارغ ہو جائیں ہم تو اس کو غسل حاصل کیا جائے اور پھر نماز کو دوبارہ سے شروع کر دیا جائے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائضہ کا اپنے خاوند کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائضہ کا جوٹا کھانا بھی جائز ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی. آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا. اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو دیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. تو یہاں پر جو ہے ان چیزوں کو کس لیے واضح فرمایا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے تھے نہ گھر میں رہتے تھے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. تو یہاں سے پھر اس چیز کا بتایا گیا کہ پہلے جو یہودی تھے اور یہاں بھی وہ بہت سے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب پیریڈز میں عورت بالکل ناپاک ہے، ہم اس کے ساتھ کھائیں پیئیں نہ، اس کے ساتھ بیٹھیں نہ، تو یہ تو کوئی ایک الگ سی مخلوق بن گئی ہے. تو اس چیز کو واضح کیا گیا کہ نہیں، معمول کے تعلقات رکھو، اس کے ہاتھ کا کھایا پیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کوئی ناپاکی ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ جو کھانا پکائے اس کو آپ بے فکر ہو کر کھائیں، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو ان سب چیزوں کی عام حالات کی اجازت ہے. ہاں، صحبت کرنا منع ہے. تو اس چیز کو انہوں نے پھر واضح کیا. اچھا، حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے. مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے. میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو. کتنی اہم حدیث ہے. اور اچھا اب تو خیر کچھ ٹیبلٹ بھی آ گئی ہیں کہ جو لیڈیز یوز کر لیتی ہیں اور اس کی وجہ سے تھوڑے ڈیلے ہو جاتے ہیں یا پہلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اس وقت اس مسئلے کو دیکھیں حل کیا گیا جبکہ کوئی ٹیبلٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. اور باقی خواتین تو ظاہر ہے یہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم وہاں پہنچیں گے اور عین حج کے دنوں میں یہ ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں. تو وہاں پر اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ سوائے طواف، اب طواف کیوں نہیں کرنا ہے کیونکہ طواف کے تو 7 چکر ہیں اور طواف کے لیے پھر ہمیں مسجد حرام کے اندر جانا ہوتا ہے نا. تو مسجد میں پھر ظاہر ہے کہ وہ کہا کہ گزر تو آپ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں لیکن وہاں ٹھہریں. تو طواف میں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے، 7 چکر لگانے ہوتے، تو کہا طواف نہ کرو، یعنی کہ یہ طواف پھر حائضہ جب پاک ہو جائے گی تو وہ پھر بعد میں کرے گی غسل حاصل کرنے کے بعد. لیکن باقی جو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ ادا ہو سکتے ہیں. جیسے عرفات میں جانا ہے وہ ایک کھلا میدان ہی ہے تو وہاں پر جا سکتے ہیں. پھر مینا میں جانا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، سب جو ہے وہ باہر ہی ہیں سب ارکان، تو وہ سب عبادات ہو سکتی ہیں. ہاں جو طواف ہے خانہ کعبہ کا وہ نہیں ہوگا، تو وہ جب پھر پاکیزگی حاصل کر لے گی تو پھر وہ طواف کر لے گی. حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے 1 لمحہ پہلے ہی کیوں نہ آئے. حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس روزے کی قضا ضروری ہے. حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں ہے.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ تو اچھا، یہاں سے کیا پتہ چل گیا کہ نماز اور روزہ حائضہ نہیں رکھے گی، جس عورت کو پیریڈز ہیں وہ نماز اور روزہ نہیں رکھے گی، اور اگر افطاری سے روزہ مکمل ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی پیریڈز ہو جاتے ہیں تو روزہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، اور جو حیض کے دنوں میں روزے چھوٹے ہیں اس کی پھر بعد میں قضا دینی پڑے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں۔ تو اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ چلیں، روزے تو یہ ہے کہ ایک سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور ایک دفعہ چھوٹتے ہیں تو اس کو انسان مکمل کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہمارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ہم ان کو مکمل کریں، لیکن جو ہے نماز اس کی قضا نہیں ہوگی۔ تو نماز وہی ہے کہ جب بس پاک ہو جائیں اس میں پھر پاکیزگی حاصل کرنے میں دیر نہ کریں، اور جیسے ہی پاکیزگی اب اپنی نمازوں کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا، یعنی انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے یعنی اگر عورت ہے اور وہ صبح پیریڈ سے فارغ ہوئی ہے، اب اس نے پہلے نہا کے روزہ رکھ لو افضل ہے، لیکن اس کو ٹائم نہیں ملا، اب وہ روزہ تو رکھ لے گی، سحری کر لے گی اور اس کے بعد پھر نہا کے فجر کی نماز پڑھ لے گی، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اچھا اب ہم نہا نہیں سکے تو وہ دن ضائع تو نہیں کریں گے، اس لیے پہلے سحری کر لیں، کھا پی لیں، اس کے بعد نہا لیں، لیکن پھر نہانے میں جلدی کر کے، کیونکہ فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس میں پھر اب لیٹ نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ فجر کی نماز فرض ہے، تو نماز کے لیے پھر نہا کے اور اپنا روزہ وہ مکمل کرے گی اور باقی نمازیں۔ کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی۔ یہ ہم نے پہلے بھی مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناپاک کپڑے ہو جاتے ہیں کسی چیز سے تو اتنی ہی جگہ کو دھو دیا جائے تو بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، کپڑا صاف ہو جائے گا۔ اور کیونکہ اس زمانے میں کپڑے بہت لوگوں کے پاس کم ہوتے تھے، پانی بہت کم ہوتا تھا، اس لیے یہ سہولتیں دی گئی ہیں۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کرو، اگر کیونکہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے ہمیں وسعت میں رکھا ہے، اس نے ہمیں کھلا پانی دیا الحمدللہ، اور اس نے ہمیں کپڑے دیے، شکر ہے اللہ کا کہ ہم اتنی تنگی میں نہیں ہیں جتنے وہ لوگ تھے۔ تو یہ نہیں کہ حکم دیا ہے کہ ہاں اس طرح کرو، بلکہ یہ سہولت دی گئی ہے کہ اس طرح بھی کر لو تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اب کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ظاہر ہے گندا کپڑا کہیں سے ہو جاتا ہے ہم پھر سارا ہی اٹھا کے اس کو دھو لیتے ہیں، تو وہ بہتر طریقہ ہے اور اسی طرح ہم کر لیں۔ لیکن اگر کہیں سفر میں ہے، کچھ ایسی بازوں کا ہو جاتا ہے مسئلہ، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، یہ تو روٹین کی بات ہے نا، روٹین میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن عام حالات سے ہٹ کر کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے، طرح طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر اگر ہمیں اتنا میسر نہیں ہے، بازوں کا سفر میں ایک ہی کپڑا ہے اور وہ کپڑا تھوڑا سا کہیں سے ناپاک ہو گیا، کسی بچے نے کچھ کر دیا، یہ تو اس کو تھوڑا سا دھو کے ہم، لیکن یہ ہے کہ نمازوں کو اور اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں کہ اچھا اب میرے کپڑے صاف نہیں ہیں چلو نماز چھوڑ دی، نہیں، اتنے سے کو دھو کے فوراً نماز پڑھ لی۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل وغیرہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جائے نماز لانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی کہ
اس سے کیا پتا، وہی بات ہے کہ ویسے تو انسان عورت پاک ہی ہے تو وہ جائے نماز کو ہاتھ لگا سکتی ہے. ہاں ہمارے بھی بچپن میں ہم یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آتی تھی کیونکہ علم اتنا نہیں تھا تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ اچھا اب ہم جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ تو کہا کہ نہیں، جائے نماز آپ پکڑا دیں، تسبیح کریں، منہ سے اللہ کا ذکر کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. تو یہاں پر پھر وہ چیز واضح کر دی گئی کہ عید کے جو دن ہیں، جو دو عیدیں ہیں ہماری، اس میں نماز کو، عید کی نماز کے لیے عورتوں کو کہا کہ نکلیں. اور حیض والی عورتوں اتنا زیادہ اس پہ زور دیا کہ ہاں اب یہ نہیں کہ حیض ہے، پیریڈز ہے، اچھا اب ہم نماز کے لیے نہیں، ضرور جائیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز دعا میں شریک ہو سکیں. ہاں حیض والی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی لیکن خطبہ سنیں اور اس میں پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اس لیے پیریڈز بھی ہوں، اگر عیدوں پر ایسے عید کا دن آ جائے اس میں پیریڈز ہیں تو نماز کے لیے جانا بہت ضروری ہے. اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں. اسی طرح یہ چیز پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. تو باقی جو سب مناسک حج ہیں وہ ادا ہو جائیں گے لیکن صرف ایک طواف رہ جائے گا، وہ پھر غسل حاصل کرنے کے بعد، پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد طواف کیا جائے گا. باقی سارے مناسک بے فکر ہو کر ادا کر سکتی ہیں. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چادر میں نماز پڑھتے، اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوں. یعنی کہ اگر حائضہ کا دوپٹہ ہے، چادر ہے، اب وہ پاک ہے، اس پہ خون نہیں لگا ہوا تو وہ دوپٹہ چادر بالکل پاک ہے، وہ اوڑھ کر نماز پڑھی جا سکتی کسی دوسری عورت کو اگر ضرورت ہے تو. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بیجا عجلت اور بیجا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے. خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو سیدہ عائشہ فرماتی کہ جب تک پانی شفاف نہ دیکھو طہارت حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو. اس سے سیدہ عائشہ کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا. اسی طرح جب عورت تو یہ چیز ہے کہ اس میں نہ تو بیجا دیر کی جائے اور نہ بہت جلدی کی جائے کہ ابھی مکمل طور پر فراغت نہیں لیکن ہم کہیں کہ اب ہم پاک ہو گئے. اس میں بالکل جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی شفاف ہو جائے بس پھر جو ہے غسل کیا جائے. اور اگر لیٹ ہو گیا غسل کرنے میں تو اب جب سے پھر پاک ہوئے تھے اس میں پھر جو نمازیں قضا ہو گئی پھر ان قضا نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے، پھر اس کو ان نمازوں کو ضائع نہیں کرنا. جیسے اگر دوپہر کو ہمیں پاکیزگی ہو گئی ہے، نہانا تھا، ظہر کی نماز پڑھنی تھی، کسی وجہ سے نہیں نہایا گیا، نہیں نماز پڑھی گئی، اب میں عصر کے ٹائم پہ نہا رہی ہوں تو اب ظہر کی قضا مجھے دینی پڑے گی. ویسے جو پیریڈز میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، لیکن جو لیٹ ہونے میں، نہانے میں لیٹ ہو گئی اور ایک دو نمازیں چھوٹی، اب ان نمازوں کی قضا ادا کی جائے. حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے تو اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہو تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ.
اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ تو یہاں پر اصل تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان لیٹ ہو گیا ہے، یعنی یہ مردوں کی بات ہے کہ وہ باجماعت نماز کے لیے گئے ہیں اور وہ لیٹ ہو گئے ہیں، تو اگر اب وہ جماعت تو سجدے میں چلی گئی ہے، اب ایک رکعت تو ادا ہو گئی ہے، اب جو بعد میں بنتا جائے گا، اب یہ نہیں کہ وہ پہلے فوراً جلدی جلدی ایک رکعت پڑھ کے ان تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اگر جماعت سجدے میں چلی گئی ہے وہ بندہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے گا، ہاں رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اب باقی جب لوگ سجدہ سلام پھیر لیں گے تو وہ پھر کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت کو پوری کر لے گا، لیکن اللہ کا کرم کتنا ہے کہ جس نے ایک رکعت بھی جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ کتنا فضل اور کتنے رحمان ہے اللہ تعالیٰ، کتنے رحیم ہے کہ ایک تو باجماعت نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، اور اس میں بھی اس کو اتنی زیادہ ترغیب دی ہے، پھر بھی کہا کہ اگر تم آخری رکعت ہی پا لو جماعت کے ساتھ تو پوری جماعت کا ثواب دیا جائے گا۔ آگے وضاحت انہوں نے یہ کی کہ نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ آخری وقت پانے سے مراد یہ کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔ جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا اور ابھی ہم سوچتے رہتے ہیں جی اٹھ کے پڑھیں، اس میں آدھا گھنٹہ گزار دیا، اب آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ کام پیریڈز ہو گئے، اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر آدھا گھنٹے سے وہ نماز اٹھی ہوئی تھی تو کیوں نہیں نماز پڑھی، اب اس کی قضا تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں نماز میں بیجا لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی اذان ہو، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے، اذانیں بھی خیر پاکستان میں تو ایک ایک گھنٹہ اذان ہوتی رہتی ہے ایک ایک نماز کی، تو اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے ہی نماز کے وقت کو ہم رکھیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے پھر اس میں نماز کو پڑھنے میں بیجا دیر نہیں کرنی چاہیے، کہ آگے ہمیں نہیں پتا اب آگے حالات کیا ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے کسی کی زندگی کا ہی نہیں پتا، اور اب وہ ایک نماز فرض ہوئی تھی اور آدھے گھنٹے تک یا 15 منٹ تک ہم نے اس کو نہیں پڑھا، اس کے بعد حالات ہی کچھ سے کچھ ہو جائے اور وہ نماز رہ جائے تو اس کا تو پھر حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو بس اس کو ادا کرنا بہترین ہے کہ اس میں پھر بیجا دیر نہ کی جائے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار سونا صدقہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے یعنی بیک سے صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ تو یہ تینوں کام بہت سختی سے منع کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے 1 دینار صدقہ ہے، اور اگر خون کی رنگت زرد ہو اور صحبت کی جائے تو نصف دینار صدقہ ہے۔ تو یہ پھر ایک یعنی کہ ایسا کام ہو جائے گا کہ اس پر پھر کفارہ اس کا دینا پڑے گا، اس لیے اس چیز کا بہت خیال ہونا چاہیے، اور یہ علم میں سب کو ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈیورنگ پیریڈز منع ہے اور اس کے غسل سے پہلے بھی منع ہے۔ ہاں اگر ہو گیا اب یہ کام غلطی سے تو پھر اس کا ہم یہ کفارہ دینا پڑے گا، جو کہ 1 دینار یعنی یا تو 4 گرام سونا یا نصف دینار یا 2 گرام سونا۔ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھی جا سکتی
سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پڑھانے کے لیے جیسے درس و تدریس کے لیے ہے اجازت، لیکن یہ کہ ویسے جو ہم اپنا ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں فجر کے وقت یا عصر کے بعد، تو وہ نہیں کی جائے گی ڈیورنگ جو پیریڈز ہیں. لیکن اگر کوئی حفظ کر رہا ہے یا پھر یہ ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ درس و تدریس کا سلسلہ نہیں چھوڑا جا سکتا، تو وہ تو اس طرح ہی جاری رہے گا. حائزہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے. تو یہاں پر قرآن مجید سے مراد اصل میں عربک ٹیکسٹ ہے کہ اس کی عربی جو ٹیکسٹ ہے اس کو نہ ہاتھ لگایا جائے. تو اس دوران پھر گلوز پہن کر قرآن پاک جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ کر لیں گے. اور کپڑے پر اگر جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ کپڑے میں وہ لپٹا ہوا ہے قرآن پاک پھر بھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، تو وہ چیز نہیں ہے. اگر کپڑے میں لپٹا ہوا ہے قرآن پاک تو ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی. شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. اسی طرح دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے. یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو. تو یہاں پتہ چل گیا کہ ڈیورنگ پیریڈز طلاق نہیں دی جا سکتی. اور یہ چیزیں کیوں احکام دیا کہ اللہ نے ایک روک رکھی کہ اگر تو انسان کو اس کے جذبات کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دیتے تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی. انسان تو ہے ہی نہ شکرے اور تھوڑے دل کے، تو وہ تو ذرا سی روٹین سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے اور ہم جو ہیں وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے. اس لیے اللہ نے یہ روک رکھی ہوئی ہے کہ یہی جو پابندیاں ہیں اصل میں یہی ہماری بھلائی کے لیے اور اسی میں ہماری نجات ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم پابندیوں سے گھبراتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو پابندی بہت تھوڑی ہے. اللہ نے بہت تھوڑی چیزوں کی، جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب درختوں میں سے کھا سکتے ہو، ایک درخت نہ کھانا. بس ایک درخت پر پابندی لگا دی. اگر وہ سارے ہی درختوں پر کے کھانے کی اجازت، تو پھر تو انسان کو ایک جو روک ہوتی ہے نا وہی انسان کو انسان بننے میں مدد دیتی ہے. اور اگر جس انسان پر کوئی پابندی نہیں ہے بس پھر وہ تو بالکل جو ہے نا آزاد اور بالکل جو مرضی کرے. جیسے ہم مغرب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی آزادی دے، بالکل ہی نہیں روک رکھی. اب وہ بالکل جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، کیا سے کیا قانون بنا رہے ہیں، کچھ سے کچھ کر رہے ہیں، نہیں روک سکتے. تو ان چیزوں پر کوئی نہ کوئی اللہ نے جہاں ہمیں روک رکھ دی نا اصل میں وہی ہماری بھلائی کے لیے اور وہی ہمیں انسان بننے میں مدد دیتی ہیں. وہی ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں، اپنے نفس کو قابو پانے میں یہ پابندیاں بہت ضروری. تو اس لیے یہ نہیں کہ ہاں بس جب دل چاہے وہ ایک طلاق دے دی، نہیں. ابھی پیریڈز ابھی سوچو، یہ دن ایسے ہیں ہی نہیں کہ اس میں تم یہ فیصلہ کرو کہ عورت کا جو ہے وہ عورت ان دنوں میں ویسے ہی کچھ عجیب سی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، کچھ طبیعت عجیب ہوتی ہے تو وہ اس سے بد اخلاقی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس طرح اچھے طریقے سے کسی بات کا جواب نہ دے. اب تم نہ آگے سے بھڑک کر الٹا سیدھا فیصلہ کر لو، وہ تو ایک مجبوری میں ہے، ایک بیماری کی حالت میں ہے نا. تو یہ چیزیں اسی لیے ایک روک رکھ دی گئی کہ ان دنوں میں نہیں طلاق دی جا سکتی. بعد میں جب وہ پاک ہو جائے اور پھر جو ہے کوئی فیصلہ کرو. تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں احکام تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ سب کے سب ہماری بھلائی کے لیے. اللہ نے جو پابندیاں لگائیں وہ سب کے سب ہماری بھلائی کے لیے. جیسے اگر
وہ ہفتے کے دن پر بھی پابندی لگائی، صرف ایک دن پہ پابندی لگائی، باقی 6 دن آپ پکڑو مچھلیاں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہ پابندی لگا دی۔ اور اسی طرح کہا کہ دیکھو 12 چشمے دے دیے، کوئی پانی کی کمی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کہا جیسے مرضی کھاؤ پیو پر فساد نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کوئی ہمارا کھانا پینا نہیں چھڑوانا چاہتے، نہ ہم پر بے جا پابندیاں لگانا چاہتے، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر فساد نہ ہو۔ وہ فساد تو تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنے اوپر سے ہر پابندی کو ہٹانا چاہیں گے، کہ جو ایک چھوٹی سی پابندی لگائی ہے نا بس اس کو بھی ہٹا، بس پھر وہ فساد شروع ہو جاتا ہے، پھر زمین پر انسان وہ صحیح طریقے کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ جو ایک روک رکھی گئی ہے، یہ ایک نعمت ہے ہم سب کے لیے، اگر ہم سمجھ جائیں اس چیز کو۔ ہم اس روک کو ہی سمجھتے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا سب کی ہو، وہ اصل میں وہی روک ہے جو ہمیں ایک انسان کو انسان بننے میں مدد دے گی۔ اور اگر وہ بھی روک ختم ہو جائے تو پھر تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کہ جہاں مرضی وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جیسے مرضی چل رہے ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ تو جانور ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنتے ایسے ہی پھر رہے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے۔ لیکن ایک انسان میں اور باقی مخلوقات میں اسی لیے فرق رکھا گیا کہ انسان کی یہ ہونی چاہیے صفات کہ وہ اس کا ڈریس اپ بڑے اچھے طریقے سے ہو اور پھر اپنے جسم کو اچھے سے کور کیا ہو، یہ ایک انسان کی خاصیت ہے، جانور کی نہیں۔ تو یہ چیز ہم پتہ نہیں کیوں نہیں ہم سمجھتے، ہم سمجھتے پتہ نہیں کیا ہم پر یہ پابندی لگا دی، حالانکہ اللہ نے کہا تم پر زینت کو حرام نہیں میں نے کیا، کھانے پینے کو حرام نہیں کیا، لیکن کہاں بس ایک کپڑے پہنو، خوب اچھے پیارے سنوار کے پہنو، صاف ستھرے کر کے نئے کپڑے اچھے کپڑے سجا سوار کے ان کو، لیکن جسم کو کور کرنے والا لباس ایسا ہو جسم کو اچھی طرح اس نے کور کیا۔ باقی اس میں کوئی منع نہیں کیا کہ اچھا مہنگا نہ پہننا، ایسا نہ پہنو، نہیں، خوب اس کو سجا سنوار کے پہنو، ہاں وہ جسم کو خوب کور کرنے والا ہو، اچھے طریقے سے اس نے جسم کو ڈھانپا ہو، صاف ستھرا لباس ہو۔ اسی طرح کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن اس میں بھی یہ کہ مل کر کھاؤ، شیئر کرو، لڑائیاں مت کرو، وہی نعمتیں ہیں پھر وہ لڑائی کا باعث بن جاتی، جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، اور تمام جو انسان ہے وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نے ہمیں زندگی کا کیا مقصد دیا، اصل میں ہم اس مقصد کو ہی نہیں سمجھے، ہم صرف یعنی ایک انتہا والے ہمارے نظریات ہو جاتے ہیں کہ یا تو ہم دین کو پکڑ لیں گے اور بہت پابندیاں لگا دیتے ہیں، اور وہ عام بندہ اس سے ڈر جاتا ہے کہ ہائے دین تو لگتا ہے کہ جیسے پابندیوں کا نام، حالانکہ پابندیاں بہت کم، اور وہی پابندیاں ان کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ وہ تو کچھ ہمارے خیر عالموں نے بھی، کیونکہ ان کے پاس بھی پہلے اتنا علم نہیں تھا، اور زیادہ جو مولوی حضرات تھے ان کے پاس بھی اتنا علم نہیں تھا، تو وہ بہت زیادہ پھر پابندیاں لگا دیتے تھے کہ اچھا تم قرآن کو نہیں پکڑ سکتے، یہ انہوں نے ہی بتایا ہوا تھا تو ہم لوگ کر رہے تھے نا، کہ قرآن کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ پاک ہیں، آپ کے ہاتھ پاک ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھو کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جو میاں بیوی کا ایک تعلق بتایا گیا کہ وہ اس حالت میں بھی ان کی کنگھی کر لیتی تھی اور وہ اسی گلاس سے پانی پی لیتی تھی، اسی برتن سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برتن سے پانی پیتے تھے۔ اصل میں جو یہ ایک تعلق میاں بیوی کا بتا دیا گیا کہ وہ آپس میں اتنی محبت سے رہیں، اور اسی طریقے سے رہیں گے تو آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، گھر میں ایک آرام اور سکون ہے۔ بالکل ہمارے یہاں اس چیز میں بھی بہت ہم یعنی کہ ہم گھروں میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں، کہ وہ آپس میں بات بھی کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پھر یہ تو کیونکہ ارد گرد پھر اتنی باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی جہالت ہے نا ہمارے معاشرے کی، کہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو حلال قرار دے دیا، اب وہاں بھی ہم پابندیاں لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو میاں بیوی ہیں، ان کو اجازت اللہ نے دی ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ کا کیا وہ تعلق بتایا گیا کہ وہ کنگھی بھی کر لیتی تھی، قرآن کی بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو زندگی کوئی ایسی خوشک سی چیز نہیں ہے
کوئی دین ایسا خشک نہیں ہے جو بالکل ہی ہمیں بور سا ایک بندہ بنا دے، نہیں، دین کے نزدیک ہم جتنے آئیں گے ہم اتنا ہی زندگی کو انجوائے کریں گے. میں نے تو یہ دیکھا، میں نے انجوائے زندگی کو کرنا ہی قرآن پڑھ کے سیکھا. اس سے پہلے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا، لگتا تھا بس یہ نہیں کرنا، وہ اس سے شرم آ رہی ہے، وہ یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرتے، اور وہ ایک شرم میں ہی اپنے آپ کو رکھ کر زندگی کو ایک بوجھ بنا لیا تھا. لیکن جب قرآن کو پڑھا سمجھا تو پتا چلا کہ بہت سے بوجھ تو ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے تو اس کی اجازت دی ہوئی ہے. اور وہاں ہم شرما کے اپنے جذبات کو بھی بالکل ایک خراب کر رہے ہیں، اور پھر وہ بات بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی کہ شرم اتنی اللہ نے کوئی اتنی پابندیاں نہیں، بہت کم پابندیاں لگائی ہیں. اور اسپیشلی یہ جو تعلقات ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہر لمحے نظر اور پھر اس پر باتیں بننا، ایون یہ کہ خود مرد بھی اس کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے کہ ہاں عورت ہم سب کے سامنے مجھ سے کوئی بات کر لے، وہ خود ڈر رہا ہوتا ہے بیچارہ. اب وہ گھر والوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بیوی پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کے سامنے کوئی مجھے ایسے نہ کہے، کوئی میرے پاس نہ بیٹھے. یہ کتنی غلط بات، بہت ہی غلط باتیں جو ہماری معاشرے میں بہت زیادہ آئی. تو ان چیزوں میں وہی بات ہے کہ ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک دین کی تعلیم نہیں ہوگی پھر تو یہی حالات ہوں گے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہیں، کہ بہت ہی خراب حالات، بہت ہی زیادہ کرپشن ہے، بہت ہی زیادہ برائیاں کس لیے زیادہ ہے کہ ہمیں اپنی جائز اپنی لمٹس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور خواہ کی اپنے اوپر پابندیاں لگا کے اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے. تو اپنی لمٹس کا پتہ ہو نا تو زندگی بہت خوبصورت ہے. اور قرآن کو پڑھ کے، دین کو پڑھ کے، میں کہتی ہوں جتنی زندگی خوبصورت لگتی ہے، اور رشتوں کا، ہر رشتے کی لمٹ کا پتہ چلتا ہے، اور اس طریقے سے پھر بات کرنی آتی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں قرآن سکھاتا ہے، سنت سکھاتی. کیسے؟ یہی اسی لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ، جو ہم نے پہلے پڑھا کہ جس طرح تم آپس میں قرآن پاک کا درس کرتے ہو اسی طرح حدیث کا دورہ بھی کرو. کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی ہے. اس طرح سے قرآن میں اس کو ایسے واضح نہیں کیا ہوا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو واضح کر رہے ہیں جب ان سے پوچھا جا رہا. اور اگر کوئی نہ پوچھتا تو وہ تو آج تک ہم سوچتے کہ اچھا دیکھو اس کے متعلق تو کچھ حدیث ہی نہیں کوئی آئی، نہ کوئی قرآن میں بتایا، آج تک ہم سوچ رہے ہوتے. تو یہ بہت ہی اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کا کہ ہم شکر گزار ہوں، اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر گزار ہوں کہ کیسے انہوں نے ہمارے لیے ہر مسئلے کو وضاحت سے بتا دیا، تاکہ ہم پرسکون ہو کر زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، کوئی بوجھ اپنے اوپر نہ. آگے استحاضہ کے مسائل. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کی تاریخ کس تاریخ سے شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحاضہ کے ایام شمار کرنے چاہیے. اچھا، استحاضہ کیا چیز ہے؟ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہے، یا مہینہ میں صرف 2-4 دن رکے. استحاضہ ایک مرض ہے، اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ کے احکام حیض اور نفاس کے احکام سے الگ ہیں. تو یہاں پر ایک ایسی بیماری کا بتایا جا رہا ہے کہ جو اس عورت کو ہے جس کو مستحاضہ کہتے ہیں، یعنی وہ ایک بیماری ہے جس میں خون رکتا ہی نہیں ہے، وہ سارے مہینے رہتا ہے. تو اور یا یہ کہ 2-4 دن رکے اور پھر آتا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے. لیکن اس میں بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احکام کو واضح کر دیا کہ حضرت فاطمہ بنت ابی جیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مریض تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ہے جو ایک رگ سے نکلتا ہے. تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ٹھیک ہے وہ پورے مہینہ تو اب ایک آ رہی ہے وہی حالت ہے، لیکن اب اس میں یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ ہی نہ نماز پڑھی جائے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا کہ جو حیض کا خون ہے وہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے، بس وہ جن دنوں آئے
ان دنوں آپ نماز چھوڑیں اور اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ میری بہن زینب بنت جہش کے گھر میں تھے جو کہ ان کی زوجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے۔ حضرت حمنہ نے عرض کیا خون تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لنگوٹ کس لیا کرو۔ میں نے عرض کیا خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا خون اس سے بھی زیادہ ہے، بڑی کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اگر دونوں پر عمل کر لو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے، ان دونوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا ان 6-7 دنوں کے بعد غسل کرو، اور جب محسوس کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو تو 23 یا 24 یوم نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر اسی طرح ہر ماہ کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ بس ان 6-7 دنوں کا آپ نے وہ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے لیکن نماز روزہ کیا جائے گا۔ مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کرتی تھی، یعنی کہ پھر وہی بات ہے نا کہ استحاضہ تو پھر صرف وہ 6-7 دن اس میں کاؤنٹ کریں گی اور اس کے بعد پھر ساری نمازیں روزے وہ ویسے ہی رکھے گی اور اعتکاف بھی پھر کر لے گی۔ غسل کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ام حبیبہ استحاضہ کی مریض تھی اور ان کے شوہر عبد الرحمن بن عوف ام حبیبہ سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے، یعنی پھر استحاضہ جو ہے اس کے وہی مسائل ہیں جو پھر پاک عورت، بس وہ عورت اب پاک ہو گئی، اب اس کے ساتھ صحبت بھی ہو سکتی ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اب اس پر کوئی پابندی نہیں۔ غسل کے مسائل یعنی غسل کب واجب ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ جب شوہر اور بیوی ملتے ہیں اور انٹر کورس ہوتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا جائے اور پھر نماز کی طرح کا وضو کیا جائے، پھر سارا غسل کر لیا جائے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے تھے، 3 لب پانی سر میں ڈالتے اور پھر آخر میں سارے بدن پر پانی بہا لیتے تھے۔ غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لب پانی اپنے سر ڈالے پھر غسل اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ بعض تو بہت مشکل میں آ جاتی ہیں، اس لیے کہا کہ پانی 3 لب یعنی اتنا پانی ڈال لو جو بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اب بالوں کی جڑیں اچھی طرح ہو جائے تو اور باقی نیچے سے پھر غسل کر لیا جائے تو غسل مکمل ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بہت نہ ہو
है। हजरत इमरान रजी अल्लाह के रसूल अल्लाह लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। आपने फरमाया ए फला आदमी तूने लोगों के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उसने अर्ज किया मैं जुम्बी हूँ और पानी भी मुयस्सर नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, वही वजू और गुस्ल के लिए काफी है। यानी अगर पानी नहीं है और गुस्ल कर है और नमाज है तो कर लिया जाएगा, वजू का सब्स्टिट्यूट वाजिब है। यानी कब कब वाजिब है कि तो बीवी के बाद भी गुस्ल करना वाजिब। फातिमा बिनते अबी जहश रजी अल्लाह अन्हु को इस्तिहाजा की शिकायत थी, उनसे मसला पूछा तो आपने फरमाया ये एक रग का खून है, हैज का नहीं। जब हैज हो तो नमाज छोड़ दो और जब खत्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज शुरू कर दो। औरत के कपड़ों में चोटी नहीं है, लेकिन अगर ना पहुंच सके तो खोलना जरूरी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती है कि इंसार की औरतें भी क्या खूब औरतें हैं कि दीन की बातें पूछने में शर्म महसूस नहीं करती। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कहती है कि मैंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल मैं अपने सर पर चोटी बांधती हूँ, क्या गुस्ले जनाबत के लिए खोल लिया करूं? आपने इरशाद फरमाया नहीं, सर पर 3 लप पानी डाल लेना काफी है और उसके बाद सारे बदन पर पानी बहाकर पाक हो सकती हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब वो गुस्ले हैज करने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाल खोल लो और गुस्ल करो। यानी अगर तो बाल खोले बगैर पानी जो है वो जड़ों तक पहुंच जाता है तो फिर खोलने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। और अगर ऐसा स्टाइल बनाया हुआ है बालों का कि लगे कि ये तो जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर बालों को खोल लेना चाहिए। इसी तरह गुस्ले हैज या गुस्ले जनाबत या आम गुस्ल के दौरान कलमा शहादत पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। जुमा के रोज गुस्ल करना मसनून है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई नमाज जुमा के लिए आए तो गुस्ल करके आए। तो ये मसनून है, जुमे के दिन जब हम गुस्ल करते हैं तो फिर सुन्नत का सवाब मिलता है। मसनून का ये मतलब है कि जब हम उसको इस नियत से करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे और मुझे सुन्नत पर अमल करना है, और इस नियत से हम गुस्ल करेंगे जुमे के दिन तो फिर सुन्नत का सवाब मिलेगा। मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना मुस्तहिब है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल है और मैयत को उठाने के बाद वजू है। यानी कि जो मैयत को गुस्ल देगा वो फिर बाद में गुस्ल करते उसका सवाब है। और इसी तरह मैयत को उठाने के बाद जिसने मैयत को उठाया और उसके बाद फिर वो दफनाया तो वो उसके बाद वो वजू कर। गैर इस मुस्लिम इस्लाम कबूल करे तो उस पर गुस्ल करना वाजिब है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हजरत कैस बिन आसिम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब वो इस्लाम लाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का हुक्म दिया। यानी जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाएगा तो पहले वो गुस्ल करेगा और फिर कलमा पढ़ेगा, फिर वो मुसलमान होगा। इसी तरह गुस्ल के लिए पर्दे का एहतमाम करना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खुले मैदान में बरहना नहाते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर तशरीफ लाए, अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़े हौसले वाला और शर्म वाला है, हजाब और हया को पसंद फरमाता है, लिहाजा जो कोई गुस्ल करे वो पर्दे में रहकर गुस्ल करे। इसी तरह औरत के लिए किसी औरत को और मर्द के लिए किसी दूसरे मर्द को गुस्ल करते हुए देखना मना है। तो ये गुस्ल के मैं कह रही हूँ सारे हम पूरे कर लें। गुस्ल या वजू करते वक्त पानी के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के लिए 1 मद पानी जो कि निस्फ लीटर से कुछ ज्यादा होता था और गुस्ल के लिए 1 सा पानी तकरीबन 1 लीटर से 5 मद यानी 3 लीटर तक इस्तेमाल करते थे। तो कोई ये ऐसा वो जरूरी नहीं है कि हम इतना ही पानी इस्तेमाल करें, लेकिन असल जो तालीम दे क्या दी गई है कि पानी को एहतियात से इस्तेमाल किया जाए।
بے شک ہمارے اللہ نے ہمیں شکر ہے کہ پانی زیادہ دیا، لیکن اب ہم اس کو احتیاط سے ہی استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم ندی کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو بھی پانی کو ضائع مت کرو۔ تو اس لیے وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے وقت ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کم پانی میں وضو کریں، غسل کریں، پانی کو ضائع نہ کریں۔ مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر دوران غسل وضو ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم نے پہلے وضو کر لیا ہے، کلی کر لیا ہے، اس کے بعد پھر ہم غسل کر رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنی ہے تو وضو نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی غسل سے جو ہم نے مصنون طریقے سے کیا اسی میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر غسل کے دوران پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وضو کیا جائے گا، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ہر حکم کی صحیح سمجھ اور اس پر ہمیں صحیح عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔